سید محمد علی صاحب، آپ کی اس معاملے پر کیا رائے ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ سیاست یا مذہب کوئی بھی جو تعلق یا واسطہ ہے یا ریفرنس ہے، وہ کسی بھی جو سٹیزن آف پاکستان ہے اس کو پروٹیکٹ نہیں کرتا یا یہ حق نہیں دیتا کہ وہ آئین اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ کوئی بھی انڈیویجول، چاہے اس کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، کسی مذہبی جماعت سے تعلق ہو، یا کسی سرکاری ادارے سے تعلق ہو، یا کسی بھی تنظیم سے تعلق ہو، اگر وہ اپنی وابستگی کو یا اپنی آئیڈینٹی کو استعمال کرتا ہے انتشار کے لیے، تشدد کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں ہمارے قانون کو ڈسٹنگوش نہیں کرنا چاہیے اس شخص کی آئیڈینٹی یا پاپولیرٹی کے فیکٹ سے اس معاملے کو کہ جناب اس کا انڈیویجول ایکشن کیا ہے۔ اور یہی میں سمجھتا ہوں قانون کے اوپر اعتماد اور کریڈیبلٹی کے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا میں ریفرنس دینا چاہتا ہوں ہسٹورک۔ آپ کو یاد ہے کہ جب سوویت یونین بریک اپ ہوا تھا تو دو بڑے زبردست ویسٹرن فلاسفرز کے تھیسس سامنے آئے تھے۔ ایک کلیش آف سویلائزیشن تھا ہنٹنگٹن کا، جس نے بنیادی طور پہ یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ اسلامک اور چائنیز سویلائزیشن سے مغربی تہذیب کو خطرہ ہوگا۔ اچھا، اس کا جواب ایک نیو لبرل، ایک تھاٹ لیڈر آپ کہہ لیں، جو تھے فرانسس فوکویاما، انہوں نے دیا تھا، اور انہوں نے ریڈیکیول کیا تھا ایک طرح سے ہنٹنگٹن کو کہ جناب یہ مسلم تہذیب سے آپ کیا خطرہ محسوس کر سکتے ہیں، ان کو تو ہم نے استعمال کیا ہے جہاد میں سوویت یونین کے خلاف، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر کوئی مسلمان انڈیویجول یا تنظیم تشدد کو استعمال کرتی ہے تو وہ تو خود یہ ثابت کر رہی ہے کہ اس کے اندر یہ علمی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو قائل کر سکے، اس لیے وہ تشدد کا استعمال کر رہی ہے، جو کہ اپنے نظریے کو مزید کمزور کرنے کا باعث بنے گی۔ یہ فرانسس فوکویاما صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور تیسری بات انہوں نے بڑی زبردست کی تھی کہ ہاں، اگر کوئی ایسا فلاسفر مسلمان تہذیب میں ابھرے جس سے لوگ ڈرے نہ، پریشان نہ ہوں، بلکہ مغربی تہذیب اس سے متاثر ہو کے اس جیسا ہونا چاہے، تو اس سے مجھے تشویش ہوگی۔ لیکن چونکہ مسلم تہذیب کے اندر تعلیمی نظام کا یہ معیار نہیں ہے، اس لیے ہینس اینڈ آف ہسٹری، یہی اس کی کتاب کا ٹائٹل تھا، اینڈ آف ہسٹری، کہ ہماری یہ فائنل جنگ تھی۔ اچھا، اس کا ریفرنس دینے کا مقصد یہ تھا کہ جناب جو لوگ بھی جذبات رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آئین، قانون اور جو معاشرتی رویے ہیں تہذیب یافتہ قوم سے، اس سے وہ بالاتر ہو جائیں، اور کوئی قوم بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتی۔ البتہ فائنل تھاٹ یہ ہے کہ قانونی اقدامات بہت ضروری ہیں لیکن کافی نہیں ہیں۔ اس کے لیے معاشرتی رویوں کو تبدیل کرنا ضروری ہے، جو کہ قانون کے موجودگی کے باوجود اس کو روکنے میں یا ڈسکریج کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ اور اس کے لیے میڈیا کا رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے تعلیمی اداروں کا رول بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ پیغام پاکستان کی جب بات کی جاتی ہے تو 2000 علماء کو آپ نے جمع کیا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی، اسکول، کالج کا جو کریکولم ہے اوپر کوئی گورنمنٹ کی یا ایکیڈیمک باڈی کی اوورسائٹ ہوتی ہے، لیکن کیا ہمارے جو دینی مدارس ہیں، جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہر مکتب فکر کے پاکستان میں موجود ہیں، جس میں فورن فنڈنگ بھی ہے، اس کے اوپر نہ تو کوئی فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی اور اوورسائٹ ہے، اور نہ اس کے اوپر کوئی انٹلیکچوئل اوورسائٹ ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں، میں ایک استارے میں بات کرتا ہوں کہ چاہے وہ دہشت گرد عناصر ہوں، یہ ایک فیکٹری کی طرح ہے کہ باہر سے سافٹ ویئر اور فنڈنگ آ رہی ہے، اس کو آپ نہیں روک رہے، لیکن جب وہ ایک ہارڈ ویئر میں اسمبل ہو کے کہیں پہ تشدد کا ایکشن کرتا ہے تو آپ اس کے خلاف لیگل یا کائنیٹک ری ایکشن کرتے ہیں۔ تو آپ اس پروسیس کو کنٹرول اور مانیٹر کرنے میں ریاست ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے تمام مدارس، تمام مکاتب فکر کے وہ رجسٹرڈ بھی ہوں، اور ان کو بھی مین سٹریم کیا جائے، ان کے اوپر کوئی ایکیڈیمک، لیگل، اخلاقی اوور سائٹ ہو، چاہے وہ علماء و مشائخ کی ہو، چاہے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کی ہو، لیکن ان کو اخلاق، قانون اور معاشرتی مہذب رویوں کا پابند کرنا ریاست کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ میری ناقص رائے ہے۔ ٹھیک ہے مظہر عباس صاحب، یہی سوال جو ہم نے دیگر تجزیہ کاروں کے سامنے بھی رکھا، کیا یہ اقدام معاشرے میں انتہا پسندی سوچ کو روکنے میں کامیاب ہو سکے گا؟
نہیں ہوگا، کیونکہ ہم ایک کنفیوز ریاست ہیں. تو یہ جو اقدامات ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے ہیں کبھی بھی پائیدار. آپ کا جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی، آپ اپنی ایجوکیشن پالیسی دیکھ لیں. اس ملک میں ہمیشہ یہ جب ڈیبیٹ رہی مدرسہ ریفارمز کی، اس کا ہمیشہ میرا کاؤنٹر جواب رہا کہ اس ملک میں ایجوکیشن ریفارمز کی ضرورت ہے. اس ملک میں جو مدرسے ہیں ان کا آپ جائزہ لے لیں. اس مدرسے میں جو لوگ پڑھتے ہیں ان کا فیملی، میں نے سٹوریز کی تھی اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ ان کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس کو اٹھا لیں. کسی کے 6 7 بچے ہوتے ہیں تو وہ اپنے 3 بچوں کو مدرسے میں چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اس نے وہاں ان کو کھانا بھی ملتا ہے، رہائش بھی ملتی ہے. بہت سے لوگوں کا خیال وہ ہے کہ وہاں ان کو جو نارمل ایجوکیشن ہے وہ بھی انہیں ملتی ہے، قرآنک ایجوکیشن بھی ملتی ہے. یہ جو ہمارا نیریٹو ہے، ہمارا سب سے بڑا، جو میں نے کہا نا کہ ہم ایک کنفیوز ریاست ہیں، ہمارا بیانیہ کنفیوزڈ ہے. ہم یہ ڈٹرمنڈ ہی 78 سالوں میں نہیں کر پائے کہ ہم نے اس ملک میں ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانی ہے کہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بنانی ہے. جب تک ریاست اپنا نیریٹو کلیئر نہیں کرے گی، جب تک ریاست نہیں بتائے گی کہ اس ملک کو ویلفیئر اسٹیٹ بننا ہے کہ سیکیورٹی اسٹیٹ بننا ہے، اس وقت تک آپ اس ملک سے انتہا پسندی کو ختم نہیں کر سکتے. آپ درجنوں جماعتوں پر اور پابندی لگا لیں، نہیں ختم ہوگی. اس لیے کہ ریاست کا نیریٹو کنفیوز ہے. ریاست جو ہے وہ کبھی انتہا پسندی کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے اور کبھی انہی لوگوں کو جو ہے وہ دہشت گردی ڈکلیئر کر دیتی ہے. کبھی آپ جہاد افغانستان کرتے ہیں، پھر جہاد افغانستان میں جو تنظیمیں ہوتی ہیں انہی کو آپ دہشت گرد کلیئر کرتے ہیں. تو کنفیوژن جب تک دور نہیں ہوگا، جب تک ریاستی کنفیوژن دور نہیں ہوگا، اس ملک کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا انتہا پسندی کا.